आप हजराती इस आमद को सारे आलम के हिदायत पर मुज्तमा होने का और काम करने वालों के काम की फिक्रों पर मुज्तमा होने का इसको जरिया बनाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला यजअल मजीअकुम हाज़ा व इज्तिमाअना हाज़ा यजअलहु सबबन लिइज्तिमाइल उम्मा अल हिदायह व इज्तिमाइल उम्मा अला कलिमतिन वाहिदा। लेकिन आपस की इज्तिमाइयत का सबसे बुनियादी सबब यह है कि हम इज्तिमाई तौर पर मौलाना इलियास साहब, मौलाना हुसैन इन हजरात की बयानात और इनकी हिदायत पर गौर करें, ताकि जिन उमूर में इख्तलाफ पैदा हो उन उमूर को हज़रत की हिदायत से हल किया जाए। बाद वाले उमूर में इख्तलाफ जब करेंगे जब इनके सामने अपने बड़ों की हिदायत नहीं रहेंगी। फली रफ़्इल इख्तिलाफ लाबुद्द अन नुतालिअ व नक़रा व नस्मा हिदायत शेख मोहम्मद यूसुफ व हिदायत शेख इलियास, लिअन्न लम्मा नख्तलिफ फ़ीमा बैनना फ़नख्तलिफ बैन तजारिबिना व बैन हिदायत الأكابر، لأن منهجنا منهج الصحابة، منهجنا منهج الصحابة، فعلينا أن نتفاهم ونفهم الآخرين، أن نتفاهم ونفهم الآخرين، فتكون هداياتنا وترتيب عملنا في ضوء هذه الهدايات. فلهذا نحن نهتم في اجتماعاتنا خاصة في نظام الدين نقرأ بيانات الشيخ يوسف حتى لم نتجاوز بسبب تجاربنا لم نتجاوز عن متون هذه البيانات، عن متون هذه البيانات، لأن دائما الشارح يحتاج للمتن، يحتاج للمتن، الشارح يحتاج للمتن، وإذا الشارح لا يكون أمامه دائما المتن والحديث الصحيح والآية القرآن، إذا لم يكن أمامه دائما فهو يعني يتعدى ويتجاوز عن الأمر المطلوب. هذا الكلام مهم جدا. بيانات الشيخ يوسف، ملفوظات الشيخ إلياس، لأنهم دائما يستحضرون في الهدايات في البيانات قصصه عليه الصلاة والسلام وقصص الأنبياء، ودائما نحن نجد في بياناتهم ماذا فعلت الصحابة، ماذا فعلت الصحابة. لما نقرأ هدايات الشيخ يوسف يقول الشيخ أبو الحسن علي ندوي رحمه الله: لما أسمع هداياته للخروج كأنه هو شهد في هذه المغازي وينقل هذه النصرات وأسبابها من هذه المغازي رأسا، لأنه تشاهد بها ونظر بنفسه. فلهذا لا نستغني الشيخ عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله عنا
وعن الأمة بجموعها على ماذا؟ على ما اهتم ببيانات الشيخ يوسف. كان دائما يقرأ بياناته. لماذا؟ لأن لو نأتي الكلام من عندنا فينزل مستوى الجهد، أو لما نتكلم حسب مستوى الناس فينزل مستوى الجهد. لأن الشيخ يوسف رحمه الله هو لا يتكلم على مستوى السامعين، بل يسحبهم ويساحبهم إلى هذا المستوى المطلوب، يسحبهم بالقوة إلى هذا فلهذا منابر الدعوة لم تستقيم على مستواها إلا ببيانات هؤلاء المشايخ، وكان يهتم به أكثر ما رأيته الشيخ عبد الوهاب رحمه الله، هو اهتم بهذا. فلهذا نحن دائما نقول لأحبابنا الذي يكون عليه مسؤولية البيان والهدايات لا بد أولا هو يقرأ بيانات الشيخ يوسف ثم يبين، لأن أهل الدنيا ترتيبهم أولا هم هيقرأوا كتب الدكاترة السابقة ليتعلموا منها الفن الدكتوراه، ثم يشتغلوا في هذه الشعب. فكيف في هذا العلم مع أن الدنيا أساسها على التجارب، وهذه الدعوة أساسها الصحابة؟ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے ممبر کی سطح اسی سے باقی رہے گی کہ کام کرنے والے حضرت کے بیانات کو امانت سمجھ کر امت تک پہنچائیں. اس لیے کہ اگر مذاکرے اپنے ذاتی تجربات کی بنیاد پر ہیں تو کام کی سطح، قربانی کی سطح اور ہمارے ممبر کی سطح نیچے آ گئی. وہ اس بات کی کوشش میں تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے امت وہاں پہنچے. اس کے لیے میں نے ایک بہت اہم بات عرض کی تھی کہ اس کے بیانات وہ اس دعوت کے بیانات کا متن ہے. دعوت کے بیانات کا متن ہے. یہ متن کو انگریزی میں کیا کہتے ہوں گے؟ ہاں، تاکہ یہ سمجھے متن میں تو یہ تو نہ اردو آوے نہ انگریزی آوے. ہاں یہ جانے. ہاں متن. اس لیے کہ کوئی بھی شارح ہو اگر قرآن کا حدیث کا متن مستقل سامنے نہیں ہے تو وہ اپنی باتوں سے اس متن سے اور ٹیکسٹ سے اتنا دور ہو جائے گا کہ پھر وہ اصل چیز سامنے نہیں رہے گی. یہ بہت اہم بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کام کرنے والوں کے لیے حضرت کے بیانات یہ اس متن کا درجہ رکھتے ہیں. اس لیے میں جائز نہیں سمجھتا اور خیانت سمجھتا ہوں اس کو کہ تبلیغ کے منبر سے کوئی آدمی بیان کرے اس کا بیان پڑھے بغیر.
أرى أنه خيانة بأن يبين من منبر الدعوة ولم يقرأ بيانات الشيخ يوسف، أراه خيانة لأنه لا يدري. فيكون الخلاف بين الأحباب بسبب أن نظره على تجاربه والهدايات غير هذا. اسے میں نے عرض کیا تھا عربوں سے خاص طور پر عربی میں کہ ہم نے سب سے زیادہ حضرت کے بیانات کی امانت کو امت تک پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ کوشش کرنے والا صرف حاجی صاحب کو پایا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس میں انہوں نے کسر نہیں چھوڑی۔ یہ امانت ہے، اور اس مجلس میں حضرت کے بیانات کے سنانے کا اصل مقصد یہ تھا۔ جتنی بھی کام کی ترتیبیں ہیں، ان ترتیبات میں ساتھی جھگڑیں گے جب ان کے سامنے پہلوں کی مشائخ کی ہدایات نہیں ہوں گے، یہ جھگڑیں گے آپس میں نے خوب غور کر لیا۔ اس سارے اختلاف اور نزاع کا اصل سبب یہ ہے کہ جو حضرت چاہتے تھے اس سے ہمارے اپنے تجربات کا مقابلہ بیٹھ گیا ہے۔ نہیں، اس لیے یہ امانت ہے، یہ امانت ہے۔ ہم سے جہاں تک ہو سکے پرانے ساتھی، آپ تو ماشاءاللہ کام کرنے والے عملہ ہیں، آپ نئے لوگ نہیں ہیں، ہمیں سب کو چاہیے کہ جتنی بھی حضرت کی ہدایات ہیں ہم انہیں اپنے مطالعے میں رکھیں، اور اگر اردو نہیں آتی تو اردو جاننے والے کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ ہمیں سمجھائے کہ حضرت یہ فرماتے ہیں۔ بہت ضروری ہے یہ بات۔ میں سمجھتا ہوں کہ خیانت ہے حضرت کا بیان پڑھے بغیر بیان کرنا دعوت کے منبر سے، کیونکہ اگر مجمع کو دیکھ کر بات کی گئی تو کام کی سطح نیچے آئے گی، اور اگر کام کی سطح کو دیکھ کر بات کی گئی تو مجلس کی سطح آگے بڑھے گی۔ شیخ مفتی العابدین رحمہ اللہ كان يقول لي مرة رأينا أن هذا الوالد وولده شيخ الياس الشقيق ما رأينا في حياتنا هما ينزلان عن مستوى الصحابة، ينزلان عن مستوى الصحابة والأنبياء۔ أخبرني شيخ مفتي ما سمعنا منهم كرامات الأولياء أبدا، لأن كرامات الأولياء بمستوى الصحابة، ما سمعنا الكرامات من أولياء، لأن كرامات الأولياء وجودها بسبب مستوى الأنبياء والصحابة، فما سمعنا منه الكرامات، ما سمعنا كرامات الأولياء، ما سمعنا. كان لما يبين في خرق العادات من الأنبياء والصحابة، لأنهم هم الأصل، الأمة لم تجتمع على من بعدهم، هم لم تجتمع على من بعدهم، لم تجتمع، الأمة تجتمع على الأنبياء والصحابة، لأنهم هم القدوة أصلا، هم القدوة أصلا. فأنا أوصيكم جميعا بالاهتمام ببيانات الشيخ يوسف، وأوصيكم بالاهتمام بحياة الصحابة، لأن رتبه الشيخ يوسف رحمه الله خاصة للدعوة وللدعاء. لما قيل له أنت ترتب أصول الدعوة
حتى يستقيم العمل بعدما ترحل من الدنيا. قال لست أسوة، الأسوة هم الصحابة. يا أحبابنا، نحن وجدنا جميع الأصول وتركيب الجهد كلها في حياة الصحابة موجود. فالذي لم يهتم بالاستمرار وبالاستيعاب لحياة الصحابة هو أحيانا يخالف بعض الأمور بسبب تجاربه. رأينا هذا رأينا، لأن الدعاة والعمال لما ينزلوا عن هذا المستوى يتنازعوا فيما بينهم بسبب هذا، لأن تركوا الأصل، أنهم تركوا الأصل. تو میں نے عرض کیا کہ میری آپ سب کو وصیت ہے کہ اس کے بیانات کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور حضرت نے کام کو سمجھانے کے لیے حج صاحب مرتب کیے. اردو والوں میں تو حج صاحب کے پڑھنے کا بالکل اہتمام نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ہاں میری بات ضروری ہے. بے شک اعمال کے فضائل سے اعمال کا شوق پیدا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی ضرورت ہے تاکہ عمل کی قیمت معلوم ہو. لیکن حیات الصحابہ سے اس کام کے لیے قربانی کی اصل سطح معلوم ہوگی کہ قربانی کی سطح کیا ہے جس پر یہ ملے گا. تو حیات الصحابہ کی کہ پڑھنے کا اہتمام، اس لیے کہ حضرت نے کام کی ساری شکلیں، کام کی ساری ترتیب سب حضرت میں جمع فرمائی. جب کہا گیا حضرت سے کہ حضرت آپ کام کے اصول پر کتاب لکھ دیں تاکہ آپ کے بعد کام صحیح شکل پر باقی رہے، فرمایا کہ میں نمونہ نہیں ہوں، میں نمونہ نہیں ہوں. یہ فرمایا نمونہ صحابہ ہیں، نمونہ صحابہ ہیں، نموذج خود صحابہ، نمونہ صحابہ ہیں. تو میں نے ہر صاحب اسے لکھی ہے تاکہ صحابہ کرام کے خروج کے فضائل اور مقام پر کام کی ترتیب وہ حضرت سب ایسا میں جمع کیا ہوا ہے. اے عنوانات دیکھو، لماذا بنيت المساجد وماذا كانوا يفعلون فيها، بالترتیب سب موجود ہے. مسجد کیوں بنائی جاتی تھی، مسجد میں صحابہ کیا کیا کرتے تھے. اگر اس کو سامنے نہیں رکھا کام کرنے والوں نے تو یہ ان کے تجربے ہوں گے اور یہ سیرت ہوگی اور پھر تقابل پیدا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ محرومی کا سبب بنے گا بعض مرتبہ، کیونکہ بعض چیزیں ایسی مسنون اور منسوخ ہیں کہ ان کی مخالفت کرنا محرومی کا سبب ہو جاتا ہے. بعض چیزیں منسوخ ہیں اور مسنون ہیں، اور آدمی اپنے تجربے کی وجہ سے اس کا انکار کر دیتا ہے کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. وہ کیونکہ میں حیران ہو گیا جب ایک صاحب نے کہا کہ گھر میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ یہ ہمارے کام میں نہیں ہے، نکالو اس کو. تو میں ڈر گیا، لأنه خالف، اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی ہے براہ راست اس عمل کی جو عمل صحابہ سے ثابت ہے. میں ڈر گیا، لیکن یہ کیا ہوا کہ گھر میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ نہیں ہوگا، یہ ایک صاحب نے کہا. تو میں نے کہا ہجرت سے پہلے کا عمل ہے، ہجرت سے پہلے کا عمل ہے، حضرت عمر کی ہدایت کا ذریعہ ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، قرآن کی آیت ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ. یہ سب جمع کی صیغے کے ساتھ ہیں، سب جمع کی صیغے کے ساتھ. ایک صاحب نے رائے دی کہ نہیں، ہمیں سے اتفاق نہیں ہے کہ گھر میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ ہو.
तो बदल गया। लेकिन ये तो बराह रास्त कुरान की आयत से और बराह रास्त सहाबा के अमल से टकरा गए, ये मैं कहना चाहता हूँ। فكثير من الأجزاء وكثير من الجزئيات وكثير من الأعمال الأمة نسيت ماذا فعل الصحابة في أعمال الدعوة، فالناس خالفوا بسبب ما في تجاربهم هذه الأشياء أو بسبب ما عندهم علم في هذه الأمور. فقلنا في المشورة فحرضنا الأحباب لإقامة 5 أعمال في بيوتهم، حلقات القرآن ومذاكرات في الصفات وهذه، والتعليم والتحريض للخروج والمشورة لإقامة هذه الأعمال كل يوم. فقال بعض الناس، لم أسمي بأسمائه، قال بعض الناس هذا لن نتفق بهذا لأن هذا ليس من تبليغنا. هذا أي تبليغنا هذا؟ هل نحن جئنا بشيء جديد بحسب هذا الزمان أو إصلاحنا فيما سلفت به أول هذه الأمة؟ فدهشت وصفت عليه كيف يجتري بمخالفة هذا العمل. مع أن الشيخ إنعام رحمه الله كتب أحد إليه رسالة واستفسره وسأله: يا شيخ هل نقوم بحلقات القرآن يوميا في البيوت مع حلقات التعليم؟ صراحة هكذا السؤال موجود. والشيخ إنعام رحمه الله رد عليه وقال: لا بد حلقات القرآن يوميا مع حلقات التعليم مع 6 صفات يوميا، حلقات القرآن. هذا لسان الشيخ إنعام موجود، ولكن خالف، لم نتفق بهذا. هذا جديد، هذا ليس جديد، نحن جديد لا نعلم. وإلا القرآن يقول: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. هذا أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة أعطينا الله كلها موجود، وبعدها كل الصفات إلى آخر الآية. لو تكون هذه الأعمال بهذا الشكل فتكون هذه الصفات. الله هو يبين جميع الصفات جمع في هذه الآية. ثم أعمال الصحابة موجود في الروايات، الجهد كلها مستنبط من الصحابة. فنخاف أحيانا بسبب تجاربنا وبقلة علمنا نخالف الأمر، وهذا الأمر موجود في عمل الصحابة فيكون من سوء الحرمان. موجود. كان في بيت أخت عمر رضي الله عنه حلقة القرآن اجتماعي، خباب رضي الله عنه يعلم ختنه وأخته. ختنه وأخته ماذا؟ القرآن. وخرج عمر غضبانا والسيف عنده سلفا إلى يريد يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل نبيه وعزمه، ولكن قبل أن يدخل عليه دخل عند أخته. يقول الشيخ يوسف هذا أثر هذه الحلقة، حلقة القرآن، لما دخل عمر هناك تغير فكره وانقلب قلبه.
هذا الانقلاب. فالله جعل الانقلاب في أعمال الدعوة الاجتماعية التي انفرادية، كل أحد يقرأ بنفسه، يتعلم الدين بنفسه. الانقلاب في أعمال الاجتماعية. فجيت مثال فقط وكثير من الأمور. أحد يقول نحن ما نتفق بهذا، نتفق لا نتفق بهذا ولا نتفق بهذا. الأسوة الصحابة، لأن لو تكون نظرنا جميعا على أسوة الصحابة فنجتمع، وإذا تكون نظرنا على تجاربنا فكل يقول أنا فهمت كذا وأنا رأيت كذا وأنا سمعت كذا وأنا فعلت كذا ورأيت فيه النتائج، فتعملوا كذا ويقول يعملوا كذا ويقول يعملوا كذا ويقول يعملوا كذا، وتنتشر الدعاة والعمال، كل أحد يمشي على تجاربه وعلى هواه. لا، فلهذا أنا أوصيكم جميعا، هذه وصيتي للجميع، لا ننازع في هذه الأمور، لا ننازع في هذه الأمور. تو یہ اصول اور طریقے جھگڑنے کے لیے نہیں ہیں، اصول اور طریقے تو عمل میں لانے کے لیے ہیں، اور جس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے وہ بات اوپر سے لے کر متوجہ کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز کسی کی اپنی ذاتی ہے، کوئی اپنی ذات کی طرف سے لا رہا ہے. ہاں پوچھو آ کر یہ بات کہاں ہے، یہ بات کہاں ہے. ہاں یہ نہیں کہ کسی کو متہم کر کے کوئی بھائی یہ ان کی اپنی رائے ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ یہاں سے وہی باتیں عرض کی جاتی ہیں جو اوپر سے چلی آ رہی ہیں. ہاں البتہ کسی کو اختلاف ہے تو اختلاف اور رائے اس کی ذاتی چیز ہے. اذا احد يختلف رأيه غير رأينا فهذا الامر انفرادي، هذا له، هذا شأنه، لا ينطبق على العمل ولا ينطبق على الجميع. لا، ولكن مسؤوليتنا أن نحترمهم ونفهمهم ونقاربهم ونزورهم. لا يكون الفراق، لا يكون الفراق. لا يكون الفراق، لا يكون الفراق ولا يكون الخلاف، لأن أحيانا يكون الخلاف بسبب الفراق. نخالف الأمر للاتفاق فلا يكون الاتفاق. اگر ہم نے اصول کی خلاف ورزی کی اس لیے تاکہ آپس میں اتفاق ہو جائے تو نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا چلو یہ بھی چھوڑ دو یہ بھی چھوڑ دو اتفاق کر لو، کہ نہیں، کام کو چھوڑنے سے اتفاق نہیں ہوگا کیونکہ اللہ اس سے راضی نہیں ہے. ہاں یہ بھی ایک بات ہے. حاجی کہتے ہیں چلو ایسا کرو کہ بھائی ان کو اس سے اختلاف ہے یہ چھوڑ دو. بھائی ایک صاحب کہنے کا بھائی یہ قرآن کا حلقہ چھوڑ دو نا تاکہ اتفاق ہو جائے. ارے یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک صاحب نے کہا مجھ سے کہ بھائی اتفاق ہو جائے گا کہ یہ بھی چھوڑ دو یہ بھی چھوڑ دو یہ بھی چھوڑ دو، اتفاق. ٹھیک ہے اتفاق. ولا ألين لغير الحق أسأله حتى يلين لضرس المابغ الحجر. یہ مستوى بتایا ہے قربانی کا. یہ قربانی کا مستوى یہ ہے، یہ قربانی کا مستوى، قربانی کی سطح ہے. یہ قربانی کی سطح ہے. مستوى تضحیات هذا. لا ألين لغير الحق أسأله حتى يلين لضرس المابغ الحجر. هذا مستوى. عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ ناحق بات کے لیے ہم نرم نہیں پڑیں گے، ناحق مطالبے کے لیے ہم نرم نہیں پڑیں گے، یہاں تک کہ چبانے والے کی داڑھ میں پتھر نرم ہو جائے. یہ بات ہے، چبانے والے کی داڑھ میں پتھر نرم پڑ جائے.
ये जिम्मेदारी है। हाँ, ये कहते हैं कर लो ताकि इत्तेफाक हो जाए, कहीं कर लो इत्तेफाक हो जाए। हाँ, अलबत्ता साथियों को समझाकर काम की सही शक्लों की तरफ लाओ। हाँ, ये नहीं कि आपस के इत्तेफाक के लिए काम को छोड़ दो। कि हदीस में आता है कि जो आदमी मखलूक को राजी करके अल्लाह को नाराज करेगा, अल्लाह सबको नाराज कर देंगे, और जो खालिक को राजी करके मखलूक को नाराज कर दे, अल्लाह सबको राजी कर देंगे। हाँ, सही हदीस है। हाँ, यह सही रिवायत है कि मखलूक को राजी करने के लिए खालिक को नाराज कर लो, अल्लाह सबको नाराज कर, कुलूब उसके हाथ में है। इसलिए अल्लाह ताला को हक के बारे में मुदाहनत पसंद नहीं है। हक के बारे में मुदाहनत पसंद नहीं है कि भाई ये हक से इनकार कर रहे हैं तो चलो इनकी बात मान लो, नहीं। सही बात के ऊपर खुद जमे अलीना नस्बुत अला हाज़िहि हिदायत व नुफहिम अल आखिरीन वकमा समिअतुम हिदायत फी तामीर मस्जिद वकमा यानी दाइमा अल्हम्दुलिल्लाह फी हाज़िहिल अय्याम खमसा في الهدايات وفي المذاكرات وفي حاج الصحابة الأمر واضح. أمر واضح. فإذا أحد يخالف هذه الأشياء فهو لا يخالفنا بل يخالف السيرة، فندعو له، ندعو له. هذه ليس مسؤولية بأن ننزل مستوانا ونترك، لا. نقدم العمل عمليا ليس بالمذاكرات. فلما ترجعون إلى بلادكم فأنتم تتمسكوا مساجدكم بهذا الترتيب، فإن شاء الله ستأتي النتائج أمام الناس فيقبلون. إن شاء الله لما ترجعون إلى بلادكم فتجمعوا الأحباب في أنتم كلكم في بلادكم، تجمعوا الأحباب وتخبروهم بما سمعتم من الهدايات. كان هذا معمول الصحابة في زمن الخلافة، لما يأتون من البلاد إلى المدينة المنورة فيأخذون الهدايات، فلما يرجعوا يجمع الناس ويخبرهم بما سمعوا ويخبرهم بما تشاهدوا. كان ترتيب الصحابة هكذا. حتى مرة أهل بلد هم أرسلوا فرد واحد إلى المدينة وقال أنت تذهب إلى المدينة وتعيش مع عمر رضي الله عنه ثم ترجع وتخبرنا ما رأيت. لما رجع إلى بلده جمع الجميع المسلمين، فلما جمعهم فقد أخبرهم في رواية أخبرهم إني رأيت عمر رضي الله عنه يستنشق هكذا ويمضمض هكذا في الوضوء. فقط هذا رأيت المؤمنين يتوضأ بهكذا يمضمض هكذا ويستنشق بهكذا. هذا رأيت المؤمنين في الوضوء. جمع الجميع وأخبرهم بهذا. فهذه أمانة. فكثير الناس وراءكم، أنتم مندوبين من هؤلاء وعليكم المسؤولية. ونحن ما افترقنا. إذا أحد يفارق هذا شأنه، ولكن والله العظيم نحن بقلوبنا وأنتم وصيكم لا تستغنوا عن الأحباب. استغناء الله سبحانه وتعالى لم يرضى بالاستغناء. كان صلى الله عليه وسلم لا يستغني عن المشركين الذي يؤذيه، لا يستغني عن المشركين يؤذوه.
فكيف نستغني عن أصحابنا وأحبابنا؟ نزورهم، نحترمهم، نخبرهم بالأحوال، ما نظن عز وجل. قلوا في يد الله. الله سبحانه وتعالى يتقبل مجيئكم ونحن مقصرين في حقكم، ما أدينا حق كرامتكم وما أدينا حق إكرامكم وما درينا مكانكم، وما نعلم بمجيئكم هذا كم تضحيتم، كم تحملتم. فتعفوا عنا. تو ہم نے عرض کی ہے چند باتیں، اور ایک بات تو یہ کہ ہمارے یہاں جمع ہونا، یہاں سے آپ حضرات ایک ذمہ داری لے کر جا رہے ہیں. آپ چند ہیں، آپ کے پیچھے ممالک ہیں، آپ کے پیچھے بر اعظم ہیں. آپ حضرات واپس جا کر عملی طور پر اپنی مسجدوں میں یہاں کی ہدایت کے مطابق کام کریں. اور یہ بھی صحابہ کا معمول تھا کہ وہ مدینہ منورہ سے جو ہدایت لے کر جاتے تھے وہ جا کر لوگوں کو جمع کر کے ان کو جو کچھ مدینے میں دیکھ کر آدمی سے بتلایا کرتے تھے. اسے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک صاحب کو بھیجا گیا ایک ملک سے کہ جاؤ امیر المومنین عمر خطاب کے پاس مدینہ منورہ، اور وہاں سے وہاں کا ان کا عمل دے کر آ کر ہمیں بتلاؤ. وہ گئے اور واپس گئے مدینہ منورہ سے اپنے علاقے میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضو کی کیفیت کو دیکھ کر گئے. واپس جا کر سب کو جمع کیا، پورے ملک کو، اور جمع کر کے فرمایا کہ میں نے امیر المومنین کو وضو میں ناک میں پانی دیتے ہوئے اس طرح دیکھا ہے، کلی کرتے ہوئے اس طرح دیکھا ہے. یہ امانت تو میں آپ سے درخواست ہے کہ جو ہدایات اس 4-5 دن یہاں دی گئی ہیں یہ آپ کے پاس امانت ہیں، انہیں پہنچاؤ دوسروں کو. اور رہا کہ بھئی کسی کو اتفاق نہیں ہے تو اس کو متفق کرنا کام ہے، لڑنا کام نہیں ہے. ہم اصول کے لیے جھگڑے نہ کریں، اس لیے کہ اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے. اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی، سب سے بڑی بے اصولی ہے کہ آدمی اصول کے لیے لڑائی کرے. کہ نہیں، اصول لڑنے کا نام اصول نہیں ہے. جو ساتھی کام سے بیٹھ گئے، پیچھے ہٹ گئے، ہم ان کو سے ملاقات کریں، احترام کریں، قریب کریں، کام کے عملی کام پیش کریں اپنی مسجدوں سے. تو یہ ہدایت ہے، اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ ہاں کفر ہو بھائی چلو تو آدمی جھگڑے کفر کے لیے، لیکن کام کے لیے کیا جھگڑنا؟ اس لیے جو ساتھی کسی غلط فہمی کے شکار ہیں ان کو سمجھانا، قریب کرنا اور کام کی کاغذاریاں سنانا. دیکھو فراق پیدا کرو گے تو دوریاں پیدا ہوں گی، اور قرب پیدا کرو گے تو اختلافات ختم ہو جائیں گے. ہمارے یہاں سے کوئی تقسیم نہیں ہے، ہم تو سب کا اکرام کریں، سب کا احترام کریں. آج بھی ہمارے ضلع میں سب کا اکرام ہے. سب آئیں، سب کام کریں مل جل کر. یہاں سے کوئی تفریق نہیں ہے، پوری دنیا میں یہاں سے کوئی تفریق کی بات نہیں ہے. یہاں سے کوئی تفریق کی بات نہیں ہے پوری دنیا میں. اللہ کا فضل ہے. جو جماعت ہم بھیجتے ہیں ملکوں میں کہتے ہیں جاؤ سب میں مل کر کام کرو، کام پیش کرو. تفریق کسی کی رائے ہو تو یہ اس کی ذاتی رائے ہے. اور آپ حضرات اس کا اہتمام کریں کہ جو جماعت نظام الدین سے آئے آپ حضرات اس جماعت کو جماعت سمجھیں. یہ اصل بات ہے، یہ پکی بات ہے. تفریق نہیں ہمارے یہاں، اجتماعیت کا تقاضا ہے.
کیا مجتمع رہیں، احترام سب کا کریں، احترام سب کا کریں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اختلاف کرنے والوں سے، اختلاف کرنے والوں کے اختلاف سے بچائیں اپنا آپ کو، ہمیں اسے اتفاق نہیں ہے۔ اختلاف سے برات واجب ہے، اختلاف سے برات واجب ہے، نہیں اختلاف سے بری رہو، اختلاف سے بری، اختلاف سے برات واجب ہے کہ ہمیں اختلاف نہیں، اور اختلاف سے ہمارا اتفاق نہیں ہے، سب بات ہے۔ اس لیے آپ واپس جانے والے حضرات آپس کی اجتماعیت کے ساتھ کام کریں، جس ملک میں جو ساتھی جا رہے ہیں وہ وہاں کے ساتھیوں کو جمع کریں، یہاں کی ہدایات اور یہاں کام کی ترتیب بتائی گئی ہے سب کو بتلائیں، اور اس کے مطابق اپنے گھروں میں مسجدوں میں محنت کی شکلیں قائم کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات جن قربانیوں سے، جن حالات سے آئے ہیں، ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہے۔